امام کا مطلب رہنمائی کرنے والا۔ یہ لفظ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ امام کسے کہتے ہیں۔ مختلف جگہوں پہ مختلف معنی کے ساتھ یہ لفظ ہمارے معاشرے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم، ایک مرتبہ پھر آپ کو القرآن مرشدین میں ویلکم کرتا ہوں۔ آج ہم لفظ امام کے بارے میں پڑھیں گے اور یہ لیکچر ٹوٹل اسی پہ ہوگا کہ ہم یہ سمجھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے امام کے بارے میں، ہمیں قرآن نے کس طریقے سے سمجھایا، کیونکہ ہمارا امام بھی اگر دیکھا جائے گائیڈ جو ہے وہ قرآن ہی ہے، ہمیں جو قرآن ہی گائیڈ کرتا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو مختلف لفظ ہیں، ٹرمنالوجیز ہیں جو ہمارے معاشرے میں ایڈاپٹ کی ہوئی ہیں، ان کو قرآن کس طریقے سے دیکھتا ہے۔ تو آج کا لفظ امام، تو ہم اس امام کو آج چیک کریں گے اور یہ دیکھیں گے کیا یہ امام کا لفظ قرآن میں کیسے استعمال ہوا ہے۔ قرآن نے امام کو کس کو کہا ہے؟ آخر دیکھیں گے ساری آیتیں، وہ ساری آیتوں پہ آج ہم ڈسکس کریں گے، ان ساری آیتوں کو دیکھیں گے جہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ دیکھیں تو اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا، قرآن کو پڑھنا پڑے گا۔ تو افلا یتدبرون القرآن، تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ تو ہم آج قرآن میں غور و فکر کر کے ساری آیتیں جن میں یہ ٹرمنالوجی یوز ہوئی ہے اس کو ایک ایک کر کے دیکھیں گے، اور میں کوشش کروں گا کہ یہ آپ کو آج جو لفظ ہے وہ بالکل کلیئر اور واضح ہو جائے۔ تو سب سے پہلے یہ لفظ استعمال ہوا ہے سورہ بقرہ کی 124 آیت میں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا، فرمایا بے شک میں تمہیں سب لوگوں کا پیشوا بنا دوں گا، کہا اور میری اولاد میں بھی، تو فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، میں نے اس کو ریڈ سرکل کیا ہوا ہے، اوپر آیت میں امامن لفظ ہے، اس کو جو ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ اچھا، یہ ٹرانسلیشن جو ہے نا، یہ سارے جو ہمارے مترجم ہیں، جو بڑے بڑے علامہ مودودی اور احمد رضا بریلوی، احمد علی، یہ سارے ان کی ٹرانسلیشن ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور ان میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کا مطلب آخر کیا انہوں نے لیا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ جو میں پوری جو یہ آیتیں لے کے آؤں گا، اس میں پوری ڈسکس کریں گے، تو آخر میں آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ آخر یہ لفظ کی جو اصل معنی قرآن میں اس کا مفہوم کیا نکل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس کا مطلب نکل رہا ہے پیشوا۔ اب پیشوا جو ہے یہ انہوں نے ٹرانسلیشن کہیں پہ پیشوا کیا ہے، کہیں پہ رہنما کیا ہے، تو یہ ذرا آپ دیکھیے گا، خود ہی فیصلہ کیجیے گا۔ لیکن میں آپ کو اس کا کلیئر میننگ جو ہے وہ سادہ لفظوں میں بتا دیتا ہوں۔ جو بھی رہنمائی کرتا ہے کسی بھی چیز کی، اس کو پیشوا کہتے ہیں، جس کو ہم انگلش میں لیڈر بھی کہتے ہیں، گائیڈ کرنے والا بھی کہتے ہیں۔ کوئی بھی لوگ جو ہیں کسی بھی ایک بندے کے پیچھے اگر چلتے ہیں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، تو اس کو پیشوا کہا جاتا ہے۔ اللہ نے یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رہنما اور پیشوا کہا ہے۔ دوسری آیت قرآن کی 9 نمبر 12 میں ہے، اگر وہ عہد کرنے کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں عیب نکالیں تو کفر کے سرداروں سے لڑو۔ اب یہاں پہ کفر کے سرداروں، مطلب یہاں پہ جو امام ہیں، یہ یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے سردار، مطلب یہ جو کفر کرتے ہیں ان کے سرداروں کو بھی یہ لفظ امام کا استعمال کیا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ یہ بالکل کہا گیا ہے کہ آپ ان سے لڑو جو آپ کے دین میں عیب نکالتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو خاص وہ جو لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ لڑتے ہیں ان کے ساتھ آپ لڑو۔ اب یہاں پہ یہ جو لفظ ہے فقاتلو، تو اس کا مطلب صرف لڑنا فزیکل نہیں ہوتا، یہ آپ اگر کسی کے ساتھ ڈیبیٹ بھی کرتے ہیں تو اس کو بھی یہی لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ مطلب قتل کا لفظ جو ہے قرآن میں وہ دونوں طریقے، ایک نفسیاتی قتل ہے، ایک جسمانی قتل ہے۔ تو یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ نفسیاتی قتل کی بات ہو رہی ہے، قتل منتقل سے نکلا ہے، مثلا ایک چیز سے دوسری مطلب آپ کا ایک خیال ہے، اس خیال کو دوسری خیال میں تبدیل کرنے کو منتقل کہا جاتا ہے، قتل کہا جاتا ہے۔ اگر ایک
جسم کو مار کے اس کو کسی دوسرے فیز میں کسی کو مار دینا بھی منتقل کرنا، یہ دونوں فزیکل اور یہ نفسیاتی دونوں آ جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ بھی سردار مطلب یہ کفر کے سردار بھی ایکچولی وہ کافروں کے رہنما کی بات ہو رہی ہے، وہ سارے کافر کے رہنما ہیں جن کے متعلق یہ دوسری آیت ہے، اس میں بھی مطلب رہنمائی آ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر 11 کی 17 اس میں بھی امامن کا لفظ ہے جو انہوں نے ٹرانسلیشن کیا ہوا ہے، بھلا وہ شخص جو اپنے رب کے صاف راستے پر ہو اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک گواہ بھی ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب گواہ تھی جو امام اور رحمت تھی۔ اب یہاں پہ موسیٰ کی کتاب جو ہے اس کو گواہ اور رحمت کہا گیا ہے، رحمت اور امام، ٹھیک ہے۔ وہ جو موسیٰ کی کتاب ہے اس کو کیا کہا گیا ہے؟ امام اور رحمت، مطلب گائیڈنس۔ وہ کتاب بھی، موسیٰ کی کتاب بھی ایک گائیڈنس ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ کتاب کی ہو رہی ہے، یہ آپ سمجھیں کہ جو کتاب آپ کو گائیڈ کرتا ہے، قرآن بھی جو ہے نا وہ امام ہے، کیونکہ وہ گائیڈ کرتا ہے ہمیں۔ اچھا، اس کے بعد 21 کی 73 اور ہم نے انہیں امام کیا کہ ہمارے حکم سے بلاتے ہیں اور ہم نے انہیں وہی بھیجی۔ اب یہ رسولوں اور نبیوں کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے ان کو جو ہے نا امام بنایا، گائیڈ کرنے والا بنایا اور ان کو لیڈر بنایا تاکہ وہ لوگوں کو گائیڈ کریں۔ اب ہم نے ان کو وہی بھیجی، ہم نے ان کو جو ہے یہ اقیم الصلاۃ کا کہا اور زکوٰۃ دینے کا کہا، اور وہ ہماری بندگی کرتے تھے۔ یہ نبی اور رسولوں کی بات ہو رہی ہے، یہ بھی یہ سمجھیں کہ پیشوا یا رہنما ہوئے، تو ان میں بھی یہی مطلب نکل رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں، پھر ایک آیت ہے 25 کی 74، اس میں بھی آ گیا ہے کہ اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دے ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کو ٹھنڈک اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ یہاں پہ بھی پیشوا امام کا لفظ ہے، اس کا مطلب بھی لیڈر ہی آئے گا، کوئی اور مطلب یہاں پہ نہیں نکالیں گے۔ اب وہ لیڈر جو گائیڈ کریں، سمپل سی بات ہے، مس گائیڈ کرتا ہے وہ بھی لیڈر امام ہو گیا۔ یہ نہیں ہے کہ گائیڈ کریں، گائیڈ کرنا، مس گائیڈ کرنا، کسی کو کہ کوئی بھی راستہ دینا، راستہ دکھانا، وہ کفر کا راستہ دکھانے والا جو ہے وہ بھی امام ہو گیا، جو کفر کا راستہ جو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، صراط مستقیم کا راستہ دکھاتا ہے، وہ بھی امام ہو گیا۔ اس کے بعد 28 کی 5 نمبر، اس میں بھی اور ہم چاہتے تھے کہ ان کمزوروں اور پر احسان فرمائیں اور ان کو پیشوا بنائیں اور ان کے ملک و مال کا انہیں کو وارث بنائیں۔ اب یہاں پہ بھی پیشوا بنانا یہی بات ہو رہی ہے، ان کو لیڈر بنائیں، ان کو امام بنائیں۔ اس کے بعد 28 کا 41، اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا، وہ دوزخ کی طرف بلاتے تھے اور قیامت کے دن انہیں مدد نہیں ملے گی۔ اب یہ وہی کفر والے جو امام ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، وہ دوزخ کی طرف بلاتے تھے، مطلب غلط راستے کی طرف۔ ایک صراط مستقیم کا راستہ ہوتا ہے، ایک غلط راستہ ہوتا ہے، تو غلط راستے کی طرف بھی جو بلاتا ہے ایک بندہ جو سارا یہ پورا ایک سردار بن کے گھومتا ہے، اس کو بھی پیشوا کہا گیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اور ہم نے یہ 32 کی 24 نمبر آیت، اور ہم نے ان میں سے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے جب انہوں نے صبر کیا تھا اور ہماری آیتوں پر یقین بھی رکھتے تھے۔ اب یہ نبیوں کی بات ہو رہے ہیں، مومنوں کی بات ہو رہی ہے، یہ ان لیڈروں کی بات ہو رہی ہے، لیڈرز کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد 46 کی 12، اب یہاں پہ بھی وہ اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہے جو رہنما اور رحمت تھی۔ اب موسیٰ کی کتاب کو بھی رحمت کہا گیا ہے، امام کہا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ قرآن بھی ایک امام ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کمپلیٹلی یہ ساری وہ آیتیں، ان کے علاوہ قرآن میں کہیں پہ بھی جو ہے نا وہ امام کا ذکر نہیں کیا ہوا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو سمرائز کروں، آپ کو یہ کلیئر بتاؤں کہ امام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو امام کہا ہے، اس کے بعد وہ جو لوگ غلط راستے پہ دوسرے لوگوں کو لے کے جاتے ہیں ان کو بھی پیشوا رہنما اور اپنا امام کہا ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لفظ جو ہے یہ لفظ عام لفظ استعمال ہو سکتا ہے، ایک تو نبیوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور غلط لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم آج سے اپنے دماغ میں یہ چیز بٹھا دیں کلیئر کہ قرآن جو ہے نا ہمیں امام کا مطلب یہ بتاتا ہے کوئی بھی ہو جو لیڈر ہے، جو رہنما ہے، جو لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے، چاہے وہ صحیح ہو غلط ہو، راستہ دکھانے والا اس کو رہنما، اس کو امام کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ تو لوگوں کی بات ہو گئی،
اگر کتاب ہے جو قرآن ہے وہ بھی اگر آپ کو یہ کوئی بھی کتاب، خاص طور پہ قرآن کی بات ہو رہی ہے، موسیٰ کی کتاب کی بات ہو رہی ہے، جو کتاب آپ کو صحیح راستہ دکھائے وہ بھی امام ہے. لیکن زیادہ تر اگر ہم دیکھا جائے تو یہ امام لفظ قرآن کے لیے سب سے بہتر لفظ ہے. اگر ہم سوچیں کتاب کے حوالے سے تو یہ قرآن ہی ہے جس کو ہم بہترین طریقے سے سمجھیں گے کہ یہی رہنما ہے. امید کرتا ہوں یہ امام لفظ یہ بالکل کلیئر ہو گیا ہوگا. قرآن میں اگر آپ اس کو کھول کے دیکھیں گے تو کہیں اور پہ یہ چیز نہیں ملے گی. انہی جگہوں پہ انہی آیتوں میں بس یہی لفظ استعمال ہوا ہے. اور ہمیں قرآن کی جو لینگویج ہے اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ چیز ہمارے لیے آج کلیئر ہونی چاہیے، آپ سب کے لیے کلیئر ہونی چاہیے. پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اس میں کوئی کچھ ہو سکتا ہے، اگر آپ میری رہنمائی کرنا چاہتے ہیں تو میں بالکل ویلکم کرتا ہوں. آپ آئیں، بالکل اوپن پلیٹ فارم ہے، آپ یہاں پہ ڈسکس کریں میرے ساتھ، کمنٹ کریں، میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. اگر مجھے آپ کی طرف سے اور بھی اچھی کوئی چیز ملے گی اسی ٹاپک کے حوالے سے تو میں اس کو بالکل ایڈمٹ کروں گا، اور میں اس کو یہ اگر اس میں کوئی اونچ نیچ ہوگی تو میں اس کو بالکل آپ کی مانوں گا، اور اپنی بھی جو ہے نا اصلاح کروں گا. کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں جہاں تک میں نے اپنی ریسرچ کی ہے، اپنی ریسرچ کے مطابق یہ جو لفظ امام تھا، کیونکہ بہت سارے لفظ اس کو لوگ غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، تو میں نے یہ سوچا کہ اس کو آپ کے سامنے جو ہے نا قرآن کی روشنی میں ثابت کروں کہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے استعمال کیا ہوا ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد کیجیے گا. انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.